بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے مفتی صاحب، نوجوانی میں ہم ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، تو انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ان کے کوئی دوست تھے، تو وہ ایک بابا جی کے بڑے معتقد تھے، ان کے ہاتھ پہ بیعت تھے، کیونکہ بابا جی تصوف کی لائن میں تھے۔ تو وہ ہر جمعرات کو اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی محفل رکھتے تھے، جس میں ان کے 8-10 جو مریدین تھے یا سالکین کہہ لیں، وہ آتے اور وہ بیٹھ کے ذکر کیا کرتے، اور ذکر کی محفل کے بعد وہ اپنا جو لنگر ہے، اپنا دسترخوان بچھاتے اور اس پہ گھر کا پکا ہوا کھانا رکھتے، وہ مل کے سب کے ساتھ کھانا کھاتے، اور کھانے کے دوران کوئی لائٹ گفتگو ہوتی تھی، دنیا داری کی باتیں ہوتی تھی۔ خیر، دنیا داری کی باتیں کیا ہوتی ہیں، اصل میں اس کے اندر بھی تعلیم ہی ہو رہی ہوتی ہے دین کی، کوئی تزکیہ نفس کی باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ان کے دوست تھے، وہ جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے گاڑی میں اپنی بیٹھ کے، تو راستے میں ان کو اپنا ایک دوست مل گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ اس نے ماما باندھا ہوا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو سمجھ گیا کہ کہاں جا رہا ہوگا۔ تو اسے کہنے لگے کہ پھر جا رہے ہو اپنے ڈونگی بابے کے پاس؟ تو یہ اسے کہنے لگے کہ نہیں، ایسے نہ کہو، ان کو توہین نہ کرو، میرے بابا جی ہیں، تو میں پسند نہیں کرتا یہ بات، تو یہ تم ایسے نہ کہا کرو۔ اس نے کہا یار میں نے کون سی غلط بات کی ہے، یہ زیادہ تر جو پیر فقیر ہوتے ہیں یہ ڈونگی بابے ہی ہوتے ہیں نا، ایسے ہی بس ایک حلیہ سا بنا کے، ماحول سا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور خود کو یہ پیر بنا لیتے ہیں، لوگ متقید ہو جاتے ہیں، پھر لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، اور یہ بڑی بڑی ماڑیاں مال کھڑے کر لیتے ہیں، یہ وہ مطلب جتنا اس نے برا بلا کہنا تھا ان کو، اتنا سب کو لپیٹا۔ تو اس نے کہا اچھا چھوڑو اس کو، تم یوں کرو کہ آج میرے ساتھ چلو، ذرا بابا جی کی محفل میں چلتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا ملے گا جا کے ادھر؟ وہ کہتا ہے یار کچھ نہیں کرتے، ان کا کام صرف یہی ہے کہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں مانگتے وہ، تو تم چلو، تم دیکھو تو صحیح، چلو دیکھنے کے بعد اگر تمہارے یہ تاثرات رہے جو ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو مختصر یہ کہ وہ انہوں نے اس کو بٹھا لیا ساتھ۔ اب جو بابا جی کے گھر کی طرف وہ جا رہے تھے، تو جس راستے سے جا رہے تھے، وہ ایک گلی سے جب انہوں نے وہاں موڑ کاٹا، تو دیکھا گلی سڑک آگے سے بند تھی، اور وہاں پہ کوئی ایک سیاسی جلسہ سا ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو انتخابات قریب تھے، تو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں نا، اس علاقے میں وہی کارنر میٹنگ ہو رہی تھی، اور وہاں پہ ایک مقامی جو تھا سیاسی رہنما کہہ لیں، وہ وہاں پہ لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا، خطاب کر رہا تھا۔ تو یہ نوجوان جو تھا، ان کا دوست، وہ اس کو شاید تھوڑا بہت کچھ جانتا تھا کہ اس نے اس کے بارے میں نا بری بری باتیں کہنی شروع کر دی، گلیاں بکنے لگا اس کے بارے میں، اور کہنے لگا کہ یہ تو اس طرح کا ہے، یہ تو اس طرح کا ہے، اور اب یہ لیڈر بن رہا ہے، اور یہ دیکھو ہمارے ملک میں سیاست کا کیا حال ہے۔ تو خیر وہ متبادل راستہ انہوں نے کو تلاش کیا، اور وہاں سے وہ پھر بابا جی کے گھر پہنچے، لیکن پہنچے لیٹ، کیونکہ جب وہ پہنچے تو محفل تقریباً اختتام کے قریب تھی۔ خیر وہ اندر گئے اور سلام کر کے تو ایک طرف وہ بیٹھ گئے، تو جب ذکر ہو رہا تھا تو اس میں بات چیت نہیں کرتے نا زیادہ، تو انہوں نے بس سلام کا جواب دیا، اور وہ اپنا ان کا جو ذکر تھا وہ جاری رہا۔ جب ذکر ختم ہو گیا اور وہ دسترخوان بچھایا گیا اور وہ کھانے کے لیے بیٹھے، تو بابا جی جو بے تکلفانہ گفتگو کرتے تھے اس موقع پہ، تو انہوں نے کہا کہ آج دیر کر دیا آپ نے، اپنے مرید سے کہنے لگے۔ تو وہ کہنے لگے جی بابا جی، بس وہ راستے میں کوئی جگہ رکاوٹ تھی، تو متبادل راستے کی تلاش کی وجہ سے تھوڑا سا لمبا راستہ پڑ گیا تو دیر ہو گئی۔ اب انہوں نے تو اتنا مختصر بات، سوال کا مختصر جواب دیا، لیکن وہ نوجوان جس کو بولنے کی عادت تھی، اس نے بولنا شروع کر دیا کہ جی باسی کیا بتائیں، بڑی خواری کی، تو راستے میں لوگ یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، وہ سیاست دان جو تھا اس کے بارے میں انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اور اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ اس قبیل کا آدمی ہے تو اس طرح کا ہے تو اس طرح کا ہے۔ تو بابا جی نے تھوڑی دیر کے لیے استعمال سے بات سنی، تو پھر کہنے لگے کہ اپنے مریض سے کہنے لگے کہ آپ نے اپنے دوست کا تعارف نہیں کرایا۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی یہ میرے دوست ہیں، ان کا نام ہے محمد بشیر۔ تو بابا جی کہنے لگے اچھا محمد بشیر، کتنا پیارا نام ہے، بشیر ہے، بشارت دینے والا۔ تو کہنے لگے یہ نام میں آپ نے ایک خوبی دیکھی ہے
کہ جب ہم کہتے ہیں نا بشیر، تو منہ میں شیرینی سے گھل جاتی ہے، شیر کا ذائقہ آتا ہے منہ کے اندر، مسکرا کے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نوجوان نیا نسر لاتا ہے ایسے کر کے، پھر کہتا ہے بس جی وہ، پھر میں آپ کو بتا رہا تھا نا اس بندے کے بارے میں، وہ بندہ اس طرح کا ہے، تو اس طرح کا ہم جانتے ہیں اس علاقے میں یہ۔ تو بابا جی کہنے لگے اچھا آپ تو اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ مٹھائیوں کی دکان ہے وہ بڑی مشہور سی، قصر شیریں، یہ نام ہے نا دکان ہے مٹھائیوں کی، ہے نا؟ کہ کچھ اور ہے، شیریں کدا ہے کہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا ہاں جی وہ ہے، یہ مٹھائیوں کی دکان کا نام ہے اسی طرح کا، تو قصر شیریں نام ہے شاید۔ کہنے لگے اس کی مٹھائیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں، ہیں؟ ہر طرح کی ورائٹی کی مٹھائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ، حلوے بھی بنے ہوتے ہیں، برفی بھی ہوتی ہے کھوئے والی، گلاب جامن بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہر، امرتیاں بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے ہر مٹھائی کا نام لے کے نا تو کہا کہ جی بڑی اچھی مٹھائیاں بناتے ہیں وہ۔ تو وہ پھر چپ کر کے تھوڑی دیکھ لیے کہ بابا جی نے چپ کرے تو میں پھر دوبارہ شروع کروں اپنا مختہ، وہ جو باتیں کر رہے تھے۔ تو پھر جب وہ بابا جی کی بات ختم ہوئی، انہوں نے پھر کوئی اس موضوع کو چھیڑنے کی کوشش کی، تو بابا جی پھر اپنے مرید کو کہتے ہیں کہ آتے ہوئے کوئی ادھر سے مٹھائی لے آنی تھی، وہ گاجر کا حلوہ ہی لے آنا تھا۔ تو وہ پھر کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہنا شروع کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ جب آؤں گا تو میں ضرور لیتا ہوں۔ یہ بات ہوئی اور محفل برخاست ہوگی۔ اس کے بعد یہ لوگ اجازت لے کے وہاں سے اٹھے اور واپسی کا سفر ہوا۔ تو گاڑی میں بیٹھتے ہی دوست کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ ہاں کیسا رہا تمہارے خیال میں، تمہارا تجربہ کیسا رہا؟ وہ کہنے لگا کوئی خاص نہیں، وہی جو میرا تاثر ہے، اہم اپنی جگہ کے ڈونگی سے ہوتے ہیں بابے، ایسے باتیں کرنے کی شوقین ہوتے ہیں، ان کو اپنی عمر کا کوئی بندہ ملتا نہیں باتیں سننے کے لیے، تو یہ نوجوانوں کو مذہب کے نام پہ، تصوف کے نام پہ گھیر لیتے ہیں اور بس باتیں کر کے اپنا رانجھا رضی کرتے ہیں، اور کیا بات ہے، بس باتیں کرتے ہیں نا۔ تو وہ کہنے لگا ابھی ادھر ہی دیکھ لو کہ میں آیا ہوں، پہلی دفعہ آیا ہوں، تو بس مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کی وہ، آپ کا گھر ادھر ہی ہے جدھر مٹھائیوں کی دکان تھی۔ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، حلوے کے شوقین ہوتے ہیں، مطلب ان کو یہ تھا کہ ہم آتے کو حلوہ لے آتے، ان کے لیے تو انہیں خوش ہو جانا تھا۔ ابھی آپ دیکھو نا، آپ کو بھی کہہ رہے تھے کہ کو مٹھائی ہی لے آتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ دوست ہنس کے اس کو کہتا چلے آ، تو بابا جی کا اشارہ نہیں سمجھا۔ بابا جی آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ غیبت کرنا بری بات ہے، غیبت بڑی کڑوی بات ہے، غیبتیں نہیں کرتے، میٹھی باتیں کرتے ہیں، شیریں باتیں کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو دوستو یہ جو واقعہ مفتی صاحب نے جب ہمیں سنایا، حالانکہ عرصہ ہو گیا تو میرے ذہن میں یہ تازہ ہے، اور میں اکثر اس کو دوستوں کو بھی کہیں بات ہو غیبت کے بارے میں تو ان کو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار یہ بڑی ایک نا لطیف انداز ہے بات کرنے کا، ورنہ ہمارے مذہب کی جو تعلیمات ہے غیبت کے بارے میں، اس کا ہم میں سے کس کو نہیں پتا؟ ہم مسلمان ہیں سارے نا، دیر از نو ڈیپتھ آف نالج، پتہ ہے سب کو کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، غیبت کرنا بری بات ہے، بہتان تراشی بری بات ہے، بدخوئیاں چگلیاں یہ بری بات ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم اس میں عمل نہیں کرتے۔ عمل ہم اس لیے نہیں کر پاتے کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، اس کے رذائل ہیں یہ، اور نفس پاک ہوتا ہے ذکر سے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قرآن میں آیت ہے نا۔ تو یہ کہ وہ اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں خود کو بھی اور آپ کو بھی، کہ جو غیبت ہے نا یہ بہت بری چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے آپس میں تعلقات جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، دلوں میں میل آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کریں کہ جب اس کو اس بات کا پتہ چلے تو اسے بہت سخت برا لگے کہ میرے بارے میں یہ بات کیوں کی گئی ہے۔ بعض لوگ جو غیبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اس میں یہ چیز ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ تو بھائی
وہ برائی اس میں ہوتی ہے تبھی تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ برائی اس میں نہ ہوتی پھر تو بہتان ہو جاتا نا. آپ کسی بندے کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ حقیقت میں مبنی ہوتی ہے تو اسی کو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے، سنی سنائی ہے، آپ نے ایسے الزام تراشی کر دی ہے، اس کی کردار کشی کی ہے، پھر تو بہت خوفناک بات ہے. پھر تو غیبت سے بڑھ کے بہتان کے زمرے میں آ جاتی ہے. اور جو غیبت ہے یہ اتنی بری چیز ہے، روحانی طور پہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے. اور یہ نہایت کڑوی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے بارے میں. ایک روایت ہے امہات المومنین میں سے ہماری مائیں، ہماری محترم مائیں بیبیاں، ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی غالباً یہ بات ہے کہ انہوں نے ایک اور جو بیوی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے کہہ دیا ہلکا سا کہ وہ تو ایسی ہیں، مطلب کتا کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ ان کو کہا کہ عائشہ آپ نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دی جائے سمندر کڑوا ہو جائے. تو اب یہ دیکھیے کہ کتنی یہ بڑی ہوگی یہ بات، غیبت کرنا دوسرے کی. ایک اور بھی واقعہ ہے کہ کچھ صاحب آئے اور وہ کسی شخص کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے نا حلال کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا کہ ہم حلال کر لیں. ہم نے کہا یہ تم گوشت تو کھا رہے تھے، جو اپنے مرزا بھائی کو گوشت کھانے کا مترادف ہے نا غیبت، تو گوشت ہی تو کھا رہے تھے. پھر آپ نے کہا کہ آپ لوگ کیا کریں. جب انہوں نے کیا کی تو ان کی کیا میں گوشت کے لوٹڑے بھی نظر آئے. تو میں یہ چند مثالیں جو آپ کو دی ہیں اس سے میں یہ 10 بستہ عرض کرتا ہوں کہ آئیے کوشش کریں آپ بھی اور میں بھی کہ ہم نہ کسی کی غیبت نہ کریں. غیبت کر کے اپنے اعمال سے نہ کریں. جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں نا وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اور معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے. اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.